بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ حکم شرعی، ہم نے پہلے تعریف میں دیکھا تھا کہ حکم کی لغوی معنی تو دیکھ لیا تھا کہ اثبات امر الی امر آخر ایجاباً او سلباً، یا اسناد ہونا ایک چیز کا دوسرے چیز کی طرف۔ تو لیکن اب حکم شرعی کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلف لوگوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے، اقتضاءً ہوگا یا تخییر کے لحاظ سے ہوگا یا وضع کے لحاظ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی آگے پھر تفصیل ساری دیکھیں گے اس کو کہ افعال المکلفین کا کیا مطلب ہے، خطاب کس کو کہتے ہیں، اقتضاء کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ حکم کی ایک بیسک تعریف ہے۔ اگر صرف یوں آ جائے کہ حکم شرعی کی تعریف لکھیں تو پھر ہم یہ سارا لکھیں گے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاءً او تخییراً او وضعاً۔ پھر اس کی آگے مزید تقسیم ہوتی ہے، یعنی اسی حکم کی ایک کو کہتے ہیں حکم تکلیفی، ایک کو کہتے ہیں حکم وضعی۔ ٹھیک ہے، ان کو پھر الگ الگ پھر ان کی ڈیفینیشن اسی سے نکلتی ہے لیکن الگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ درمیان میں ایک بحث ہے کہ اصول الفقہ اور اصول الفقہ کا موضوع بھی کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی، اور فقہ کا موضوع بھی کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی۔ لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کا مطلب یعنی فرق اس لحاظ سے ہوگا کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ڈاکٹر ہے اور ایک ہمارے پاس فارمیسی کا جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اب اس کا ڈاکٹر کا بھی جو کام ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کے لحاظ سے ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن جو دوائیاں تیار کرتا ہے اس کا بھی کام صحت کے لحاظ سے ہے۔ لیکن ڈاکٹر کا کیا کام ہے کہ بیماری کی تشخیص کرنا نا، کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور جو فارمیسی والے ہوگا، فارماسسٹ ہوگا، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ دوائی دیکھنا کہ یہ دوائی اس بیماری کے لیے ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کتنے پرسنٹ یہ اثر کرے گی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اصولی جو ہوتا ہے اس کی بنیاد ایک فارماسسٹ کی ہوتی ہے، صیدلی کی ہوتی ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے اس کی بنیاد ڈاکٹر کی ہوتی ہے، طبیب کی ہوتی ہے۔ یعنی اب کوئی مسئلہ آیا، ٹھیک ہے، اب ایک انسان کو جیسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس کو روحانی طور پہ بھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ مثلاً اس کی نماز میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو اب اس مسئلے کو دیکھنا کہ یہ اس کے لیے کون سی دوا ہمیں چاہیے ہوگی، یعنی دوا کا معنی اس سینس میں کہ اس کو کس کیٹیگری میں ہم رکھیں گے، یعنی یہ واجب کے درجے میں آئے گا، مباح ہوگا، حرام ہوگا، مندوب ہوگا۔ تو اب یعنی یہ مباح، حرام، مندوب، اس کو تیار کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اصول الفقہ میں اس سے ڈسکس ہوگی، یہ اصولی کا کام ہے۔ اور ان کا انطباق کرنا ڈاکٹر کی طرح، یعنی ڈاکٹر بتائے گا نا کہ یہ دوائی آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس کا کام ہوگا؟ گویا کہ جو فقیہ ہے اس کی مثال ڈاکٹر کی ہوتی ہے، اور جو اصولی ہے اس کی مثال فارماسسٹ کی ہوتی ہے۔ جو موضوع ہے دونوں کا وہ حکم شرعی ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں نے دیکھنا بحث احکام شرعیہ سے ہی کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور اس کو سمجھنے کے لیے مثال دی ہوئی ہے انہوں نے کہ مالٹا ہے، مثال کے طور پہ ہم سمجھیں تو ایک آدمی ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ مالٹے کو صاف کرتا ہے اور کھانے کے لیے تیار وغیرہ کرتا ہے جیسا کہ دکاندار ہے، اور دوسرا آدمی آتا ہے اس کو خرید کے آ کے کھا لیتا ہے۔ تو اب دونوں کا جو یوں ہم کہہ لیں کہ اسٹیٹ آف ورک ہے دونوں کے لیے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی حیثیات مختلف ہے۔ ایک کا کام ہے تیار کرنا، اس کو تجہیز کرنا لوگوں کے لیے، اور دوسرے کا اس کو استعمال کرنا۔ تو ایسے ہی جو اصول الفقہ والا اصولی ہوگا وہ احکام کو تیار کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو فقیہ ہوگا وہ ان کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ان میں بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے اصولی میں اور فقیہ میں۔ اب ہم اپنی اصل بحث کی طرف آتے ہیں کہ حکم شرعی ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اب حکم تکلیفی دیکھیں گے۔ حکم تکلیفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم تکلیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کوئی ایسا کہ افعل ولا تفعل، یعنی کہ بالکل دو ٹوک بات ہو کہ یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے۔ اب اقیم الصلاۃ یہ کیا ہے؟ حکم تکلیفی ہے، ٹھیک ہے، اور لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ حکم تکلیفی ہے، یعنی کوئی اور رائے نہیں، بس ہر حال میں یہ ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، سود نہ کھاؤ، جوئے سے بچو،
ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ حکم تکلیفی ہیں. تو الاصولیون یضعون القواعد التي يتوصل بها الى الحکم، یہ اسی کی پھر وہ کر رہے ہیں کہ جو اصولی ہیں وہ قواعد کو وضع کرتے ہیں جن کے ذریعے احکام تک پہنچا جاتا ہے، اور فقہا جو ہیں وہ اس حکم کو استعمال کرتے ہیں ان کا حکم لگانے کے لیے کہ یہ واجب ہوگا، سنت ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اب ہم اگر تعریف کی تھوڑی سی تشریح کی طرف آئیں تو خطاب اللہ تعالی، حکم تکلیفی کو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں. تو تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق. تو اب خطاب کا معنی ہوتا ہے کہ کلام جو موجہ ہوتا ہے غیر کی جانب. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ استاد نے اپنے شاگردوں سے خطاب کیا، تو خطاب کا کیا معنی ہے کہ جو استاد کا جو شاگردوں کے لیے جو کلام تھا، جو ان کو سمجھانے کے لیے تھا یا ان کو بتانے کے لیے تھا کہ اچھے کام کیا کرو، برے نہ کیا کرو، تو کسی کا کلام جو غیر کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. تو پھر خطاب اللہ میں اب ہم نے جو حکم شرعی دیکھ رہے ہیں، حکم شرعی میں خطاب اللہ آ جاتا ہے. تو خطاب اللہ میں پھر دو چیزیں آئیں گی، ایک الوحی المطلوب، وحی مطلوب آئے گی، یعنی کہ قرآن مجید جو بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرے نمبر پہ آ جائے گا الوحی غیر المطلوب. ٹھیک ہے، وحی غیر مطلوب. وحی غیر مطلوب کا مطلب ہے کہ احادیث، یعنی کہ کلام تو نبی علیہ السلام کا ہوگا، وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا. لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَتَكَلَّمْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، اللہ کے نبی اپنے سے کوئی بات نہیں کرتے. تو اب حکم شرعی جو ہوتے ہیں ان میں چار چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں احکام شرع، حکم شرعی کا جو اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ کیا کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، خطاب میں نا، تو کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے، خطاب اللہ پتہ چل گیا نا کہ وہی مطلوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وہ ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے براہ راست، درمیان میں کوئی اس انداز سے واسطہ بھی نہیں ہوگا. اور وہی غیر مطلوب کا کیا مطلب؟ کہ سنت رسول، کہ کلام تو اللہ کے نبی کا ہوگا لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے القاء کیے جائیں گے. اور اجماع بھی دلیل شرعی ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے جب کوئی امت کسی بات پہ اجماع کر لے تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے حدیث ہے یا قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہے، اور کلام اللہ میں اور حدیث میں بھی غلطی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اجماع بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اور اسی طرح قیاس بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اجتہاد جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ اجتہاد کی بھی ظاہر ہے جو بنیاد ہوگی اجتہاد کی، اجتہاد ہم کس کے ذریعے کر رہے ہوں گے؟ یا کتاب اللہ یا سنت ہوگا، تو لہٰذا اجتہاد بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلا کہ خطاب اللہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں آئیں گی کس میں؟ خطاب اللہ میں. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی پھر اس کی تھوڑی سی اور تشریح کریں اجماع کی. کہتے ہیں اجماع کے لیے بھی ظاہر ہے دلیل کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قیاس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. تو یہ دونوں کلاہما یرجعان الی القرآن والسنہ، تو اجماع اور قیاس جو ہیں ایٹ دا اینڈ راجع ہو جائیں گے کتاب و سنت کی جانب، قرآن و سنت کی جانب، اور قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خطاب ہے. تو لہٰذا اور اجماع اور قیاس سے بحث بھی گویا کہ خطاب اللہ سے ہی بحث ہو رہی ہے. تو اور اب کہتے ہیں اجتہاد اور قیاس میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اجتہاد جو ہے وہ قیاس سے زیادہ عام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کتاب اللہ کے کسی حکم کو سمجھنے کے لیے بھی قیاس، اجتہاد کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم شریعت کتاب اللہ میں موجود نہ ہو، سنت میں موجود نہ ہو، اجماع اس پہ نہ ہو، تو پھر فقہا کا یا مجتہد کا قیاس کرنا کہ یہ حکم فلاں مسئلے کی طرح ہے، لہٰذا جو اس کا حکم ہے وہ بھی اس کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو قیاس اس میں آ جائے گا. تو گویا کہ اب کیا ہمیں سمجھ آیا کہ اجتہاد سمجھنے کو کہتے ہیں، محنت کرنا، کوشش کرنا، لیکن قیاس جو ہے وہ ایک خاص چیز کا نام ہے جو ادلہ شرعیہ میں سے آتا ہے، اجماع کے بعد قیاس. تو قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سے بھی کوئی حکم نہیں مل رہا، حدیث سے بھی کوئی نہیں مل رہا، تو پھر ہم اس حکم کو قرآن مجید یا سنت کے کسی حکم پہ قیاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مشہور مثال ٹیسٹ ٹیوب بیبی والی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو.
ٹھیک ہے. اب کوئی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کوئی خاتون بچہ پیدا کروانا چاہتی ہے تو اگر مرد و عورت یعنی میاں بیوی اپنی اس کو یعنی کہ جو مادہ منویہ ہے اس کو ملائیں گے تو وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ملا لیں تو یہ زنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب شریعت میں واضح طور پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو زنا کے معنی پہ قیاس کیا کہ زنا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اجنبی میاں بیوی، اجنبی مرد و عورت ہیں، ان کے جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ٹیسٹ ٹیوب میں ایسا آپ کوئی صورت اختیار کرتے ہو تو یہ زنا کے حکم میں آئے گا، لیکن اگر میاں بیوی کرتے ہیں تو پھر یہ زنا کے حکم میں نہیں آئے گا. تو اب اس کو ہم نے کیا کر لیا، زنا کے معنی پہ قیاس کر لیا. تو قیاس گویا کہ ایک خاص چیز ہے اور اجتہاد ایک کیا ہے، عام ہے. اجتہاد قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ابھی تک ہم نے دیکھ لیا کہ خطاب اللہ کا جو مصداق ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا آئے گا، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور اجتہاد کہہ لیں یا قیاس کہہ لیں. اصل قیاس ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قیاس کو ہی اجتہاد کہہ دیتے ہیں. پھر فرق بھی بیان کر دیا کہ اجتہاد عام ہے اور قیاس ایک خاص ایک یعنی کہ ایک خاص حکم کو کہتے ہیں، ایک خاص اس کا پورا کرائیٹیریا ہوتا ہے، اس کے لیے 4 ارکان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ اینڈ پہ پھر انشاءاللہ قیاس کی جب مباحث آئیں گی تو پھر اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جی کہ فعل المکلف، خطاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا خطاب جس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، مکلف کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، مکلف کی جو ہم نے قید لگائی تو فعل مکلف کی جو قید لگائی یہ اس لیے تاکہ جو دل کے اعمال ہیں وہ بھی شامل ہو جائے، جیسے نیت، اور جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں. یعنی اب نیت بھی تو شرعی احکام میں سے ہی آتی ہے نا. اگر کوئی بندہ نماز بغیر نیت کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. ایکسرسائز کی نیت سے کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہوتی ہے اور نماز کی نیت کر کے پڑھنی ہے. کوئی ویسے ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے کہ میں ایکسرسائز کر لوں تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. تو فعل مکلف اس لیے کہا. اور جو ظاہری اعمال ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ رکھنا ہے وغیرہ. اور مکلف میں کیا کیا آتا ہے، بالغ ہو، عاقل ہو اور ذاکر ہو. بالغ کا کیا معنی ہے کہ جس کو دعوت پہنچی ہو. اگر کوئی انسان ہے اس کو اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی یا اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس کا مکلف بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور عاقل کا کیا مطلب ہے کہ وہ پاگل نہ ہو اور بچہ نہ ہو. اور ذاکر کا کیا مطلب ہے کہ اس کو وہ مسئلہ یاد ہو. ٹھیک ہے. یعنی اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے جو بھول چوک ہے اس کو اٹھا لیا گیا. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اس حکم کا پھر مکلف نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر کوئی ملجا ہے یعنی جس کو مجبور کر دیا، مکرہ ہے، اگر کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا تو وہ بھی مکلف نہیں رہتا، اس لیے کہ اب اس کو اجازت ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ آپ کلمہ کفر زبان سے ادا کرو، تو اگر وہ اس طرح کلمہ کفر کہتا ہے تو وہ اس سے کافر نہیں ہوگا اور اس کو گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے جو یہ قید لگائی کون سی، مکلف، اس سے کون نکل گیا، بالغ. بالغ سے کیا مراد کہ جس کو دعوت پہنچی ہو مکمل طور پہ، وہ شرعی احکام کا مکلف ہوگا. نمبر 2 پہ عاقل ہو، اس سے مجنون اور بچہ نکل گیا. اور ذاکر ہو کہ وہ بھولا نہ ہو اور اسی طرح اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو کہ کوئی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا کہ خطاب اللہ کی ہمارے پاس مکمل ہو گئی اس کی جو تشریح ہے. اس کے بعد المتعلق بالافعال المکلفین. ٹھیک ہے. یہ تو اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے حکم کی. اس کے آگے اب یہ جو اقتضاء، تخییر اور وضع، اس میں جو حکم کی مزید 2 اقسام ہیں. کون کون سی؟ حکم تکلیفی اور حکم وضعی. ان کو بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے اب آگے ان کو تھوڑا سا الگ الگ کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں اقتضاء. اقتضاء کا معنی ہوتا ہے طلب. ٹھیک ہے نا. اقتضاء کا معنی کیا ہے؟ طلب. طلب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حتمی طور پہ طلب کرنا، یعنی کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو. ٹھیک ہے. تو الاقتضاء معناہ الطلب وینقسم الی قسمین. اور یہ طلب کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، یا طلب فعل ہوگی یا طلب ترک ہوگی. یعنی کرنا ہوگا جیسے نماز ہے، یا نہ کرنا ہوگا جیسے سود ہے، زنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جو طلب فعل ہے وہ علی سبیل الالزام
ہو سکتی ہے اور علی سبیل ترجیح بھی ہو سکتی ہے. علی سبیل الالزام کا مطلب ہے کہ لازمی طور پہ طلب ہے اور کرنا ہی کرنا ہے, کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. تو اس میں کیا کیا آئے گا؟ ہمارے پاس وجوب آئے گا. ظاہر ہے وجوب میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ طلب ہے, ترک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور علی سبیل ترجیح کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا آئے گا؟ ندب آ جائے گا, سنت آ جائے گا, نفل آ جائے گا. یعنی اس میں طلب تو ہوتی ہے لیکن طلب بطور الزام اور بطور حتم نہیں ہوتی, لیکن یعنی کہ ترجیح ہے, بہتر ہے اگر کر لے تو کوئی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح طلب ترک کی جیسے علی سبیل الحتم والالزام اور علی سبیل الترجیح ہوتا ہے, اسی طرح طلب ترک میں بھی ہوتا ہے. اگر طلب ترک میں علی سبیل الحتم والالزام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ حرمت, تحریم ہو جائے گا, جیسے زنا نہیں کرنا, سود نہیں کھانا. اور اگر ترک ہے لیکن وہ ترک حتمی طور پہ نہیں طلب کی جا رہی بلکہ غالب طور پہ ترجیح ہے اس کو, تو اس میں کیا آ جائے گا؟ مکروہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے طلب ترک تو پائی جا رہی ہے, یعنی کہ اس کام کو نہ کرنے کا مطالبہ تو کیا جا رہا ہے, لیکن مطالبہ کوئی 100% والا نہیں ہے. اگر 100% والا ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام, ٹھیک ہے. اور اگر اس سے کم ہے تو وہ اس میں کیا آ جائے گا؟ کراہت آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے. تو اقتضاء کا کیا معنی ہے؟ طلب, ٹھیک ہے. پھر طلب کی دو قسمیں ہیں, طلب فعل اور طلب ترک. طلب فعل کا مطلب کرنا اور طلب ترک کا مطلب نہ کرنا. اور پھر اسی طرح طلب فعل میں وہ طلب علی سبیل الالزام بھی ہو سکتی ہے, علی سبیل ترجیح بھی ہو سکتی ہے, اور طلب ترک میں بھی علی سبیل الالزام بھی ہو سکتا ہے اور علی سبیل ترجیح بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی تخییر. ہم نے ڈیفینیشن میں کیا پڑھا کہ یعنی 3 چیزیں تھیں. وضع کے تو وہ بالکل اینڈ پہ ہے, وہ حکم وضعی الگ ہو جائے گا, لیکن جو تخییر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اقتضاء ہے, ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حکم تکلیفی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو تخییر کا کیا مطلب ہے کہ التسویۃ بین الفعل والترک, کہ کرنے میں اور نہ کرنے میں برابری ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے, چاہے کر لو چاہے نہ کرو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباح, ٹھیک ہے. تو ھذا الحکم ينقسم الى قسمین ھذا هو الاول ويسمى الحکم التکلیفی. تو یعنی گویا کہ مباح, حرام, مندوب, یہ جتنے احکام شرعی ہیں یہ سب کس میں آ جائیں گے؟ حکم تکلیفی میں. تو حکم تکلیفی میں کیا کیا آ جائے گا؟ یعنی یہ ساری چیزیں. اب اگر ہم نے ویسے حکم کی تعریف کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی کہ ایک جو بیسک حکم ہے جس میں ساری چیزیں شامل ہیں, خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخجیرا او وضعا. لیکن اگر ہم اس کی تقسیم کریں گے تو پھر حکم تکلیفی کی کیا تعریف ہوگی؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخجیرا, ٹھیک ہے. یعنی اقتضاء اور تخجیر کا تعلق کس سے ہے؟ حکم تکلیفی سے, ٹھیک ہے. اب حکم تکلیفی سمجھ میں آ گیا نا. اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حکم وضعی کس کو کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہے ٹیکنیکل سا. حکم وضعی کو حکم جعلی بھی کہتے ہیں. جعلی کا مطلب ہوتا ہے بنانا, جعل سے نا. تو اس کی تعریف یہ ہے, خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بجعل الشیء سببا او شرطا لشیء آخر, یعنی کہ کسی چیز کو کسی اور چیز کے لیے سبب یا شرط قرار دینا, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, کہ سورج کے زوال کے وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھو. اب یہ جو لدلوک الشمس کا حکم ہے یہ حکم تکلیفی نہیں ہے بلکہ حکم وضعی ہے. حکم وضعی کا کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے زوال کے یعنی سورج کے جو خط استوا ہے اس سے آگے آنے کو علامت بنا دیا گیا. تو اب اس میں کوئی دلوک الشمس میں کوئی طلب نہیں ہے بلکہ دلوک الشمس کو زوال کا وقت ختم ہو جانے کو حکم تکلیفی یعنی نماز پڑھنے کے لیے علامت بنایا گیا. اسی طرح زنا ہے, ٹھیک ہے. اب زنا کا حکم کیا ہے کہ کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے. اب زنا بذات خود کیا ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی بلکہ کیا ہے کہ جو حکم تکلیفی ہے کوڑوں کا لگنا,
اس کے لیے علامت ہے. اگر کوئی زنا کرے گا اللہ نہ کرے تو اس کو کوڑے لگیں گے, اگر کوئی نہیں کرے گا تو کوڑے نہیں لگیں گے. تو حکم وضع کا کیا مطلب ہوا کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے لیے سبب قرار دے دینا. جیسے اب نماز کا وقت نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے, سبب ہے, ٹھیک ہے, یا کسی چیز کے لیے سبب قرار دے دینا, جیسے زنا کرنا یہ کوڑے لگنے کا سبب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسباب کا تعلق ہوتا ہے اور جو شرائط ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, حکم وضعی, ٹھیک ہے. تو اس کی اب جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بجعل الشیء سببا او شرطا له, کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے لیے سبب قرار دینا یا شرط قرار دینا, ٹھیک. تو اب حکم کی دو قسمیں ہم نے تفصیلی طور پہ دیکھ لی, کہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی, ٹھیک ہے. اب ان میں ہم نے فرق کو دیکھنا ہے کہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی میں فرق ہے. اگر ابھی تک حکم وضعی اور حکم تکلیفی کی سمجھ نہیں آئی تو اس فرق سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی, اس میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں کہ حکم تکلیفی میں یہ ہوتا ہے کہ الحکم التکلیفی فیہ یطلب ربنا طلب فعل او طلب ترک او التخجیر, کہ حکم تکلیفی میں اللہ تعالی ہم سے طلب فعل یا طلب ترک کا مطالبہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر تخجیر ہوتی ہے, یعنی اختیار ہوتا ہے کہ یہ کام کر لو یا نہ کرو. جبکہ حکم وضعی میں کیا ہوتا ہے کہ ربنا جعل علامتا فقط لوجوب الحکم التکلیفی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف اس حکم کو, حکم وضعی کو حکم تکلیفی کے لیے علامت کے طور پہ مقرر کر دیتے ہیں. حکم وضعی میں ہم سے کچھ طلب نہیں کیا جا رہا ہوتا. جیسے کہ وہی مثال کہ اب زنا کا کرنا ہم سے کوئی مطلوب نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا اگر ہم اس کو دیکھیں آگے جا کے تھوڑا, کہ زنا اگر کوئی کرے گا تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ کوڑے لگنا, ٹھیک ہے, کوڑے لگنا یا رجم کرنا. تو اب رجم بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہ رجم کا کرنا نہ رجم کا نہ کرنا, لیکن یہ ہے کہ یہ زنا کے لیے سبب کے طور پہ ہے, یعنی کہ زنا اس کا سبب ہوگا, ٹھیک ہے. اسی کی ہے کہ کأن الحکم الوضعیہ بیان و علامت و شرط و سبب, گویا کہ حکم وضعی جو ہوتا ہے وہ علامت ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے حکم تکلیفی کے لیے. یعنی حکم تکلیفی جو ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وقت کا آنا, یہ کیا ہے, حکم وضعی ہے. کوڑے لگنے ہیں اس کے لیے زنا کیا ہے, یہ حکم وضعی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور اس کی کئی مثالیں آگے کتاب میں خود آ جائیں گی. ایک پہلا فرق یہ ہو گیا کہ حکم تکلیفی میں ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا, یا اختیار ہوتا ہے. اور حکم تکلیفی میں کوئی چیز ہم سے طلب نہیں کی جا رہی ہوتی, بلکہ صرف حکم وضعی کو حکم تکلیفی کی علامت کے طور پہ دیکھ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ حکم تکلیفی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کی استطاعت کے بقدر ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکم تکلیفی کو انسان کر نہ سکتا ہو, ٹھیک ہے. اس لیے کہ حکم تکلیفی میں مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور مطالبہ اسی چیز کا کیا جاتا ہے جو انسان کر سکے. حکیم ذات اسی کا مطالبہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے حکیم ہیں, تو یعنی حکمت والی ذات ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی کام کا مطالبہ کریں گے جو انسان کے اختیار میں ہے, جو انسان کر سکتا ہے. تو گویا کہ اب ایک دوسرا فرق یہ ہوگا کہ الحکم التکلیفی لا یکون الا مقدورا للمکلف, وہ ہمیشہ مکلف کے طاقت میں ہوگا. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی ضرورت, اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. لأن الحکم التکلیفی, اس لیے کہ حکم تکلیفی یطلب فیہ الامتثال, اس میں امتثال یعنی کہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی چیز کی اسی وقت ہی جا سکتی ہے جو اس کے استطاعت میں ہو. عرب ایک محاورہ بولتے ہیں اذا اردت ان تطاع, کہ جب آپ کا ارادہ ہو کہ آپ کی اطاعت کی جائے تو فأمر بما یستطاع, تو حکم بھی اس چیز کا دو جو اگلا بندہ کر سکے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا مطالبہ کریں گے جو انسان کے مطلوب, جو انسان کے اختیار میں ہو, جس کو انسان کر سکتا ہو, استطاعت رکھتا ہو. تو
اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ اس میں امتثال اور ادائیگی کا مطالبہ ہوتا ہے حکم تکلیفی میں، تو اگر یہ ممکن ہوگا تو گویا کہ اس کا حکم دینا ہی بے معنی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اور حکم وضعی میں کیا ہوتا ہے؟ قد یکون بمقدور و قد یکون لیس بمقدور، کہ کبھی انسان کی طاقت میں ہوتا ہے حکم وضعی اور کبھی طاقت میں نہیں ہوتا۔ طاقت میں ہونے کی مثال زنا ہے، کہ انسان کا اختیار ہے، یعنی انسان کے اس پہ استطاعت ہے، زنا کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ اب یہ حکم وضعی ہے زنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حد کا سبب بنایا ہے۔ تو اب زنا کا جو حکم وضعی ہے یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس کو کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح چوری کرنا، قتل کرنا، شراب پینا، اور اس طرح جتنے بھی جو جرائم ہیں جو عقوبات کو یعنی سزاؤں کا سبب بنتے ہیں، وہ سارے انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ حکم وضعی کی وہ قسم ہے جو انسان کی طاقت میں ہے، کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ اور اسی طرح وہ تصرفات جو نقل ملکیت کا سبب بنتے ہیں، جیسے کہ بیع کرنا، ہبہ کرنا، ٹھیک ہے، اور وراثت کا ہونا، یہ سارے انسان کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کو اختیار ہے کہ بیع اب حکم وضعی ہے۔ اس سے حکم تکلیفی کیا ہوگا کہ ایک انسان کا جو بیچنے والا ہے اس کو جو مبیع چیز ہے، مثال کے طور پہ اگر موبائل کی بیع ہو رہی ہے تو اب اس کے ذمہ بیع کے بعد حکم تکلیفی یہ ہے کہ وہ موبائل کو خریدنے والے کے سپرد کرے، اور جو خریدنے والا ہے اس کی ذمہ داری، اس کا حکم تکلیفی ہے کہ وہ اس کو پیسے اور اس کی قیمت ادا کرے۔ تو اب انسان کو اختیار ہے کہ بیع کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ اسی طرح نکاح ہے، نکاح کے ذریعے وہ استمتاع یعنی نفع اٹھانا حلال ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کا اختیار ہے۔ اور یہاں پہ بعض احکام وہ بھی ہیں کہ جو انسان کی یعنی بعض احکام وضعیہ وہ ہیں جن میں انسان کی اختیار نہیں چل سکتا، انسان کی قدرت میں طاقت میں نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دلوک الشمس کو وجوب صلاۃ ظہر کا سبب بنایا ہے، یعنی سورج کے ڈھل جانے کو، سورج کے نصف سے آگے چلے جانے کو ظہر کی نماز کا سبب بنایا ہے۔ اب سورج کا آگے چلے جانا، وقت ہو جانا، یہ کیا ہے؟ حکم وضعی ہے، لیکن اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر کوئی چاہے نہیں جی آج میں نے ظہر کی نماز 11 بجے ہی پڑھنی ہے تو نہیں پڑھ سکتا، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح چاند کا نظر آنا روزے کے لیے، عید کے لیے سبب ہے، تو اب یہ حکم وضعی ہے چاند کا نظر آنا، تو اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین ہے، جب اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کو اختیار کرنا جن سے کا انسان وارث ہوتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ والے ابو پسند نہیں ہے، میں نے کوئی اور لینے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حکم تکلیفی ہمیشہ انسان کی قدرت میں، طاقت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مطالبہ کرے ہوتے ہیں کرنے کا، اور مطالبہ اسی چیز کا کر سکتی ہے حکمت والی ذات جو انسان کے اختیار میں ہو۔ لیکن حکم وضعی بعض اوقات انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ملکیت کے جو عقود ہیں، نکاح ہے، اور بعض اوقات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے وقت، مہینوں کا شروع ہونا، رشتہ داروں کا متعین کرنا، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب اس بنیاد پہ یہ ہمارے پاس دو فرق ہیں حکم شرعی میں اور حکم وضعی میں اور حکم تکلیفی میں، ان سے واضح ہو جاتی چیز۔ اینڈ پہ پھر ایک اوور ویو کے طور پہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اب حکم تکلیفی کی جو ہیں وہ اقسام ہوتی ہیں۔ اصول الفقہ میں جو بحث ہوگی وہ بنیادی طور پہ حکم تکلیفی سے ہوتی ہے، یعنی جو سنت واجب وغیرہ ہیں حکم تکلیفی ہیں، باقی حکم وضعی ان کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ ایک ثانوی درجے کے طور پہ۔ تو اب جمہور حکم تکلیفی کی 5 اقسام کرتے ہیں، اور حنفیہ حکم تکلیفی کی 7 قسمیں کرتے ہیں۔ حکم تکلیفی کا وہی مطلب نا کہ یا علی سبیل ترجیح ہوگا، یا علی سبیل الالزام ہوگا، یا مباح ہوگا، یعنی کہ تخییر ہوگا اس میں۔ تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں، وجوب، ندب، اباحت۔ تو جمہور اس کی جو کیٹیگری اس میں بنا رہے ہیں حکم تکلیفی میں، وہ کیا آئے گی؟ وجوب ہوگا، ندب ہوگا، اباحت ہوگا، ٹھیک ہے، یا تحریم ہوگا، کراہت ہوگا۔ اور حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، تحریم ہے، اور اس کے بعد کراہت تحریمی ہے اور کراہت تنزیہی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے ہمارے نصاب میں کہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی، بنیادی طور پہ حکم کی ایک ڈیفینیشن ہے،
یعنی جو بیسک حکم ہے اس میں حکم تکلیفی بھی آ جاتا ہے، حکم وضعی بھی آ جاتا ہے، پھر اس کو الگ الگ کیا گیا ہے، حکم وضعی الگ، حکم تکلیفی الگ، پھر حکم وضعی اور تکلیفی میں فرق، اور اینڈ پہ پھر حکم تکلیفی کی جمہور کے ہاں 5 قسمیں ہیں اور حنفیہ کے ہاں 7 قسمیں ہیں. تو یہ اس میں ہے سارا کچھ.